یہ 5 باتیں ضرور یاد رکھنا۔ پہلی، کسی بھی انسان کی عادت نہ ڈال۔ دوسری، جو دوست ہے وہ دشمن بھی بن سکتا ہے، اس لیے اپنے راز بتانے سے پہلے 1000 بار سوچ۔ تیسری، کبھی کسی سے وقت کی بھیک مت مانگنا ورنہ اپنی قدر کھو دو۔ چوتھی، دوسروں سے کمپیریزن کرنے سے بہتر ہے اپنے گزرے کل سے کم کر دو۔ کوشش کرو کہ ہر آنے والا کل گزرے کل سے بہتر۔ پانچویں اور آخری، زندگی بہت مختصر ہے، یہاں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دو، جو توڑ دے اسے معاف کر دو، اور جو سمجھ نہ سکے اسے کہنا چھوڑ دو۔ جو 2 قدم پیچھے ہٹے اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ محبت خیرات یا احسان نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک اعزاز ہو۔ محبت کے لیے کسی کے پیچھے مت بھاگنا، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ نکاح ہوتا ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو پھر قبول کیجئے۔ جسے سچے دل سے قبول کر لیا جائے پھر اس میں کیڑے نہیں نکالے جاتے، پھر اس کو ذہنی مریض نہیں بنایا جاتا۔ سمجھنا یہ ہے کہ نہ کوئی انسان مکمل ہے، نہ کوئی انسان مکمل بھیجا گیا، خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہ ہے کہ جب قبول کر لیا جائے تو پھر اپنے محبوب کی، اپنے ساتھی کی، اپنے ہم سفر کی 1000 خامیوں کو جانتے ہوئے بھی اسے ایسے کھلے دل سے تسلیم کیجئے کہ قبولیت لگے، احسان نہیں۔ بڑا ظرف بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، بڑے لوگ احسان نہیں کرتے، بڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، بعد میں کال کروں گا، بعد میں ملتے ہیں، بعد میں چلیں گے، بعد میں دیکھتے ہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ ہم بعد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بعد ہمارا نہیں ہوتا۔ بعد میں ہمارے پیارے ہم میں نہیں رہتے، بعد میں جن کو بتانا تھا وہ سن نہیں پاتے، جن کو ملنا تھا وہ منو مٹی میں چلے جاتے، بعد میں بس یادیں رہ جاتی، بعد میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ میں اتنا عورت کے حق میں کیوں بول۔ ہاں میں بولتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں، خواب مرتے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 22 سالہ بیٹی کی شادی 45 سالہ شخص سے اس لیے کر دی جاتی ہے کہ ضمیر غیروں میں نہ جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کیونکہ جہیز نہیں لائی۔ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے کی چاہت میں 6 بیٹیاں پیدا کر لی جاتی ہیں اور پھر 6 بیٹیوں کی وراثت کا حق ایک بیٹے کی جیب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں عورت کو 6 ہزار پہ نوکری دی جاتی ہے، اسے کرنی پڑتی ہے، اور 6000 کا مطلب ہے 200 روپے روزانہ، سمجھ رہے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ معذور بیٹے کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو وٹے سٹے میں بیٹی سولی پہ چڑھا دی جاتی تاکہ بیٹے کا گھر بس۔ میں دیکھتا ہوں کہ گولڈ میڈل جس لڑکی کو ملتا ہے بعد میں اس کے خوابوں کو رون دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ گاؤں کی بچیاں جن کے بھائی پرائیویٹ کالج میں پڑھتے ہیں ان کو 5ویں تک پڑھا کے سلائی کڑھائی سکھائی۔ میں دیکھتا ہوں کہ چولہے پر چڑھاتی چاول اور چولہے سے نکلتی تپش اس کے چہرے کے حسن کو کھا جاتی ہے، لیکن وہ کرتی ہے کیونکہ اس کا کام ہے۔ پھر اس گھر میں بات اسے کہا جاتا ہے نکل جاؤ اس گھر سے۔ اس لیے عورت کے حق میں بات